باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سالگرد رحلت امام خمینی کی تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آج میں مختصراً امام خمینی کی سوائے حیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ 24 ستمبر 1902 میں ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید مصطفیٰ تھا اور آپ کی والدہ کا نام سکینہ خانم تھا۔ آپ کے جد کا نام سید احمد معروف سید ہندی تھا۔ آپ کے جد کشمیر ہند سے 1834 میں ایران زیارت کو آئے اور یہاں آپ کی دوستی ایک مرد صالح یوسف خان سے ہوئی اور یوسف خان نے آپ کو خمین میں رہنے کی پیشکش کر دی اور آپ نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور اپنے دوست کے ساتھ خمین میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں آپ نے یوسف خان کی بہن سے شادی کی اور اللہ نے ان کو 3 دختر اور 1 پسر عنایت کیا۔ ان کی دختران کا نام سلطان خانم، صاحبہ خانم اور بانو خانم تھا اور پسر کا نام سید مصطفیٰ۔ آپ کچھ مدت کے بعد وفات پا گئے اور آپ کے جنازے کو نجف اشرف لے جایا گیا، وہاں آپ دفن کر دیے گئے۔ سید مصطفیٰ نے حاجرہ خانم سے شادی کی اور وہاں سے نجف تشریف لے گئے، وہاں تعلیم حاصل کی اور پھر خمین واپس آ گئے اور ایک مدرسے میں مدرس ہو گئے اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ حکومت کے نگاہوں میں کھٹک رہے تھے اور حکومت یہ جان چکی تھی کہ ان کے رہتے ہوئے پورے اصفہان اور خمین میں حکومت کی نہ چلے گی، اس لیے حکومت نے انہیں شہید کر دیا اور آپ عراق میں کچھ مدت کے لیے دفن رہے اور پھر آپ کے جنازے کو نجف اشرف لے جایا گیا اور وہاں آپ کی دوبارہ تدفین ہوئی۔ آپ کے والد کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں خدا نے عنایت کی۔ بیٹوں میں سید مرتضیٰ، سید نور الدین اور سید روح اللہ۔ سید روح اللہ جو آپ کا نام تھا، جیسا کہ میں نے کہا آپ 1902 میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کیا، اپنے بڑے بھائی سے آپ نے کسب علم کیا اور پھر 1920 میں آپ نجف تشریف لے گئے اور زیر نگرانی عبدالکریم حائری زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ جب حائری آیت اللہ العظمیٰ حائری قم تشریف لائے تو آپ ان کے ساتھ قم آئے اور قم میں مدرسہ دارالشفا، جسے مدرسہ فیضیہ کہا جاتا ہے، وہاں قیام پذیر ہوئے اور وہاں آپ نے درس کی آگے کی پڑھائی مکمل کی۔ 1930 میں آپ نے خدیجہ خانم سے شادی کی اور اللہ نے آپ کو 8 فرزند عطا کیے۔ 3 فرزند کم سن میں ہی فوت پا گئے اور 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے فرزند مصطفیٰ خمینی، جن کو عراق میں 1977 میں شہید کر دیا گیا، اور چھوٹے فرزند احمد خمینی کا انتقال 49 سال کی عمر میں 1995 میں تہران میں ہوا اور آپ کی زوجہ کا انتقال 209 عیسوی میں ہوا۔ 19ویں صدی میں 3 انقلاب آئے: انقلاب روسیہ، انقلاب فرانس اور انقلاب ایران۔ اول کے 2 انقلاب ختم ہو گئے مگر انقلاب ایران آج بھی ہے، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ یہ انقلاب روحانیت والا انقلاب تھا۔ اس انقلاب کو مرہون منت امام خمینی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے 2500 سالہ نظام بادشاہت کو پارا پارا کر دیا
اور ایک نظام جمہوری جو اسلامی بھی ہو رقم کر دیا۔ یہ عظمت، یہ کامیابی صرف قربت الہی کا سبب ملی۔ آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی نماز کو ترک نہ کیا اور بستر مرض پہ بھی نماز کو اول وقت میں ادا کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، فرزند فوت ہو جائے تو لوگ اس کی تعزیت کو آتے ہیں، مگر نماز فوت ہو جائے تو کوئی اس کی تعزیت کو نہیں آتا۔ حالانکہ نماز کی اہمیت اولاد کی اہمیت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عظمت نماز تھی ان کی نگاہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ اصل پرسہ اس وقت دینا چاہیے انسان کو جب اس سے نماز فوت ہو جائے۔ آپ کی خصوصیت میں خصوصیت یہ تھی کہ آپ تعریف میں بخل نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی تعریف کے اہل ہوتا تھا، لائق ہوتا تھا، تو آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا تو آپ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں آقا مسکینی نے تعریف کر دی تو آپ نے فرمایا کہ ایسی تعریف نہ کرو جو میرے فرائض کے بوجھ کو اور وزنی کر دے۔ ان اسباب کی بنا پر ہی تو آپ کو رہبر بے بدل کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے فرما دیا کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو تمہارے فرائض کے بوجھ کو اور وزنی بنا دیتا ہے۔ امام خمینی نے مسکینی کو روک دیا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو خلاف ظلم تھا وہ حسینی ہو گیا، جو خلاف ظلم تھا وہ حسینی ہو گیا، ڈٹ گیا باطل کے آگے اور خمینی ہو گیا۔ کیا خوب علی والوں کی پہچان کرائی، دنیا تشیع کا ہے شاہکار خمینی۔ امام خمینی کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ امام خمینی ایک فرد نہیں، ایک امت کا نام ہے۔ امام خمینی کے لیے یوں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ آپ قلت میں کثرت رکھا کرتے تھے۔ شاعر نے اس عظیم شخصیت کے بارے میں کہا، وہ اوج ادب علم کا معیار خمینی، وہ قصر وفا آہنی دیوار خمینی، وہ ناصر مہدی وہ وفادار خمینی، زہرا کی دعا صاحب کردار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی۔ اس لیے بار بار کہا امام خمینی نے کہ یہ انقلاب ہم نے فرس عزا سے لیا ہے، عزاداری حسین سے لیا ہے۔ آپ نے حسینی بن کر شاہنشاہیت کے بت کو پارا پارا کر دیا۔ آپ کا نام آغا برجردی کے انتقال کے بعد ہی جزء مرجعیت میں ہونے لگا۔ سب سے پہلے آپ نے حکومت شہنشاہی کے خلاف آواز 1963 میں انقلاب سفید کے رد میں اٹھائی اور اس سال نوروز کو منانے سے منع کر دیا اور احتجاج کیا۔ 3 جون روز عاشورہ دوران تقریر آپ نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی اس دور کا یزید ہے۔ یعنی یہ یزید صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، امام نے کہا یزید ایک شخصیت کا نام ہے، جس میں بھی کردار یزیدی پائی جاتی ہے وہ اس دور کا یزید ہے۔ کہا رضا صاحب پہلوی اس دور کا یزید ہے۔ آپ کو مدرسہ فیضیہ میں گرفتار کیا گیا، عوام سڑک پہ اتر آئی جس سے مجبور ہو کر حکومت کو آپ کو رہا کرنا پڑا۔ 1964 میں ایران نے ایک نیا قانون بنایا کہ امریکہ جو چاہے ایران میں کرے، اس پر ایرانی قانون نہ چلے گا، اور کسی ایرانی نے کچھ کیا تو وہ امریکی قانون کے لیے تیار رہے۔ امام خمینی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، محمد رضا نے ہمیں بیچ ڈالا ہے، ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اے ایران کے غیورو، یہ غلامی ہرگز قبول نہ کرو، اٹھو، اپنے حق کے لیے اٹھو۔ اس تقریر کے 7 دن کے بعد آپ کو گرفتار کر کے آپ کو تبعید کر دیا گیا۔ آپ 1 سال ترکی میں رہے۔ 4 اکتوبر 1965 کو نجف اشرف تشریف لے گئے۔
شاہ ایران نے صدر عراق صدام کو نامہ لکھا اور کہا خمینی کو عراق سے نکال دو۔ 6 اکتوبر 1978 کو آپ فرانس تشریف لے گئے، وہاں 10 مہینے تک آپ نے قیام کیا اور وہیں سے ایرانی عوام کی قیادت فرمائی، اور آخر شاہ ایران کو تہران چھوڑنا پڑا۔ 17 جنوری 1979 کو شاہ نے تہران سے فرار اختیار کیا اور بختیار کو وزیر اعظم بنایا۔ آپ بڑی شان سے 1 فروری 1979 کو واپس آئے۔ 80 لاکھ عوام نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا، اور اسی سال ایک نیا قانون بنا جو قانون جمہوریت اسلامی قرار پایا۔ پھر آپ کے حکم سے 1980 کو انتخاب ہوا اور بنی صدر ایران کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ آپ لوٹ کے قم میں اپنے داماد کے گھر قیام پذیر ہو گئے، لیکن آپ بیمار ہوئے اور آپ کو علاج کے لیے تہران لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے تہران ہی میں رہنے کی تجویز پیش کی۔ آپ کو خاک شاہ میں قیام کرنے کا مشورہ دیا گیا، جسے امام نے رد کر دیا، اور احمد خمینی کے دوست جو جمران کے امام تھے ان کے گھر کو اجارے پہ لیا اور وہیں آخری سانس تک قیام پذیر رہے، اور آخرکار 4 جون 1989 کو اپنے رب حقیقی سے جا ملے، اور 6 جون بہشت زہرا کے قریب سپرد خاک کر دیے گئے، اور ایک درخشاں ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام خمینی کے اقوال میں چند اقوال کو میں نے اخذ کیا ہے، چنا ہے، اور چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان پیش کر دوں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے شہداء کے خون سے زیادہ ہمارے خواتین کے حجاب سے خوفزدہ ہے، اور فرمایا کہ غم حسین میں پڑنے والے ہاتھ ہمارے سینوں پہ نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پر تماچے ہیں۔ فرمایا کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہمارا اختلاف ہے، اور دنگ دہل کی طرح آواز دی، اے لوگوں خدا کی قسم، جس اسرائیل کو تم لوہے کی دیوار سمجھتے ہو وہ مکری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اور متحد ہو کر اگر ایک چلو اسرائیل کی طرف پھینک دو تو اسرائیل اس سیلاب میں بہہ جائے گا۔ ناظرین، یوں تو امام خمینی کا ہر لمحہ خدا کے لیے ایک کارنامہ نمایاں ہے، لیکن آج تک جو چیز بہت مشہور ہے وہ فتویٰ ہے جو سلمان رشدی کے خلاف امام نے دیا تھا، یعنی ہر توہین رسالت کرنے والا قتل کا مستحق ہے، اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ شریعت اسے کہتے ہیں جو محب رسول ہوا کرتی ہے اور سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا کارنامہ کہ روس کے صدر گورباچوف کو اسلام کی دعوت کے لیے ایک نامہ بھیجا تھا اور اپنے 3 نمائندے بھیجے تھے۔ عراق کی جنگ جو 8 سال تک ایران پر مسلط کر دی گئی، اس کی بہترین رہنمائی کی، اور ایک جملہ کہا، نہ شرقی نہ غربی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نام لینا نہیں چاہتا، ایک اسلامی ملک کا سربراہ امام خمینی سے ملنے آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ نے سپر پاور سے دوری کیوں اختیار کر لی ہے؟ امام نے کہا میرا رابطہ صرف سپر پاور سے ہے، تو اس نے بڑھ کے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رابطہ سپر پاور سے ہے، جبکہ امریکہ بھی آپ کے مخالف ہے، رشیا بھی آپ کے سے مخالف ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، میں ایک مسلمان سے بات کر رہا تھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، سپر پاور صرف ایک ہے جسے رب العزیز کہتے ہیں، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، جسے خدا کہتے ہیں، اور میرا اپنے خدا سے رابطہ مستحکم ہے۔ ناظرین، میں جلدی سے امام کے ان اساتید کا نام بیان کر دوں جن سے امام نے قصب فیض کیا: عبد الکریم حائری، محمد علی شاہ آبادی، سید ابو الحسن قزوینی اور سید حسن مدرک آپ کے بہترین استادوں میں
شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ کے بہترین شاگردوں میں جس کا نام لیا جاتا ہے اس میں حسین علی منتظری، مرتضیٰ مطہری، علی خامنئی، محمد علی بہشتی اور اکبر ہاشمی رفسنجانی کا نام لیا جاتا ہے۔ یوں تو آپ نے بہت سی کتابیں تسلیم کی، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ 40 حدیث، کشف اسرار اور فقہ پر کتاب، عرفان پر کتاب آپ کے تصنیف میں ان کا نام لیا جایا جاتا ہے۔ اس سال رہبر کبیر امام خمینی نے اس طرح خراج عقیدت پیش کیا۔ 33ویں سالگرہ پہ ہم خامنئی صاحب فرماتے ہیں کہ امام راحل روح جمہوری اسلامی ایران است، امام فقط امام دیروز نیست، امام امروز و فردا ہم ہست، امام شخص نبود، امام ایک امت بود، امام اہل گریہ سحر بود، امام قاری قرآن بود، امام عارف بود، اہل معنویت و اہل عرفان بود، متقی و پرہیزگار بود، پاک بود، رہبر جہان بود۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ امام خمینی کے اس انقلاب کے راہ پر ہم گامزن رہیں۔ آئیں آج ہم مل کے ایک وعدہ کریں اور کہیں کہ اے میرے خمینی تجھے ہم یاد رکھیں گے، اے میرے خمینی تجھے ہم یاد رکھیں گے، ہم تیرے گلستاں کو آباد رکھیں گے۔ ناظرین، علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین، آپ کو پھر اس رہبر کبیر کی رحلت کا مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے روح کو درجات عالی سے اعلیٰ تر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔